السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں نواب مظفر صاحب کے بیٹے نواب راشد صاحب کے گھر پہ. اور نواب مظفر صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں، حیدرآباد کی ایک بہت ہی جانی مانی ہستی ہیں جنہوں نے غریبوں کے لیے، حیدرآباد کی عوام کے لیے بہت ساری خدمات پیش کیں، بہت سارے کار خیر انجام دیے. تو آج ہم ان کے بیٹے کے گھر موجود ہیں جو کہ نامزد کیے گئے ہیں پارٹی کی طرف سے. تو آئیے ان کا تعارف آپ کو کرواتے ہیں اور ساتھ ہی ان سے معلومات کرتے ہیں آنے والے الیکشن کے حوالے سے کہ ان کی کیا رائے ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں عوام سے آنے والے الیکشن 2018 کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پہلے اپنا تعارف میرا یہی ہے، میرا نام تو جیسے انہوں نے بتایا نواب راشد علی خان ہے، اور میں NA 226 لطیف آباد سے PSP کا نامزد ہوا ہوں، نمائندہ الیکشن کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت اب آیا ہے پاکستان کے اندر، جو انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں لوگوں کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں. یہ مواقع تو انہیں گزشتہ 30-35 سال سے ملتے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جو صورتحال ہے اور جس طرح لوگ آج جو تکالیف میں مبتلا ہیں، ان کے مسائل ابھی حل نہیں ہو پا رہے ہیں. بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور ترقیاتی کام ختم ہو چکے ہیں. تو ایسے حالات میں ان انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ بہت مثبت ہے. اگر لوگ اپنا ووٹ صحیح معنوں میں استعمال کریں اور اپنے لیے صحیح نمائندوں کا انتخاب کریں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بہتری آئندہ 5 سالوں میں ان علاقوں میں ہوگی اور پاکستان ترقی کی طرف جائے گا. ہمارے شہری علاقوں میں گزشتہ 35 سال سے ایک جماعت منتخب ہوتی رہی ہے اور لوگ ان کو ووٹ دیتے رہے ہیں، اور اب ان کو بھی اور وہ اپنے مسائل میں آج بھی اسی طرح الجھے ہوئے ہیں جیسے کہ گزشتہ 30 سال سے ان کے پاس جو مسائل ان کے طرف موجود تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی یہ اچھا سوچنے کا وقت ملا ہے کہ وہ دیکھیں کہ آیا انہوں نے جو کچھ 35 سال میں وقت گزارا، اس کے بعد آج جو حالات ہیں اگر وہ بہتری چاہتے ہیں تو اپنے ووٹ کو صحیح طور پر اس کا استعمال کریں. میں آخر میں یہی چاہوں گا کہ بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی زبان اور نسل کے، ہم سب کو پاکستانی بننا چاہیے اور پاکستان ہی کے پرچم تلے جمع ہو کر اس جد و جہد کو آگے بڑھانا چاہیے اور اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. جی سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. اس وقت ہم پاکستان کے اس میں چلیں گے کہ پاکستان کے لیے، ہمارے لیے، ملک کے لیے کیا بہتر ہے، ہماری قوم کے لیے کیا بہتر ہے. اچھا سر، میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ پاکستان کی جو عوام ہے جو ابھی ووٹ ڈالنے کے لیے اسٹل سوچ رہی ہیں، ان کو ابھی تک مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ووٹ وہ کس کو ڈالیں. بہت سے لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے، ہم ووٹ ضائع کر دیں گے. 5 سالوں سے اتنی زیادہ پریشان ہو چکی ہے یہ عوام کہ آنے والے 5 سال کے لیے اپنا ووٹ ضائع کرنے کو تیار ہے، لیکن کسی بندے کو ووٹ دینے کو تیار نہیں. تو عوام کے لیے کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح اپنا ووٹ ڈالیں اور ان کو کوئی امید دلانا چاہیں گے آنے والے 5 سالوں کے لیے؟ دیکھو، بات یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے کہ ہمیں گزشتہ الیکشنز میں ہم ووٹ دیتے رہیں اور ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے اس لیے ہم اب ووٹ نہیں ڈالیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک سوچ ہے. اور یہ انہی لوگوں کی پھیلائی ہوئی سوچ ہے جو اس ملک کی ترقی نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں ہی ووٹ دو ورنہ کسی کو ووٹ مت دو. تو اس سے یقیناً پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور نہ ہی پاکستان کی کوئی ترقی ہوگی. لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ گھر بیٹھ کے تو ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. انہوں نے اب تک جو ووٹ دیے وہ ایسے لوگوں کو دیے جو ان کے ساتھ جن کی نیتیں اچھی نہیں تھیں یا وہ ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن اب ان کے سامنے متبادل لوگ موجود ہیں، اور وہ متبادل لوگ جب موجود ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ ووٹ ڈالنے پوری قوم نکلے، اپنے اس ووٹ کا حق استعمال کرے اور دیکھیں کہ کون بہتر ہے. جن کو ہم نے 35 سال ووٹ دیتے رہے، آیا وہ بہتر ہے یا جو نئے لوگ اب آ رہے ہیں ان میں کوئی بہتری ہے. تو یقیناً میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ سوچ ایک دشمنوں کی سوچ ہے کہ ووٹ کا استعمال نہ کیا جائے. اس سے ملک کو بھی نقصان ہوگا اور ان لوگوں کو بھی ہوگا جو اپنے مسائل میں پریشان آ رہے ہیں.
اچھا، آپ اپنی پارٹی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ نیو پارٹی ہے آپ کی، بالکل ایک طرح دیکھا جائے تو نئے لوگ ہیں اس کے اندر، تو آپ اپنی پارٹی کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ آنے والے ٹائم میں کہ یہ ٹف ٹائم دے سکے گی آگے دوسری پارٹیز کو جو بہت سالوں سے قدم جما چکی ہیں پاکستان میں؟ جیسا ابھی آپ نے خود کہا کہ نئی پارٹی ہے، 2 سال ہوئے ہیں اس پارٹی کو بنے ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال نے اور انیس قائم خانی دونوں نے جو بھی یہ جھنڈا اٹھایا ہے وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہے، اور یہ پاکستان کا جھنڈا نیا نہیں ہے، یہ 70 سال سے پہلے کا جھنڈا ہے۔ جب اس ملک کو بنایا گیا اسی جھنڈے کے سائے تلے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ملک بنا ہے، اس لیے یہ جھنڈا نیا نہیں ہے، پارٹی ضرور نہیں ہے، لیکن اس کی افکار، اس کی سوچ، اس کا منشور وہی ہے جو پاکستان بناتے وقت تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا ٹف ٹائم دینا یا نہ دینا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پارٹی یہاں کے لیڈران، یہاں کے نمائندے، یہاں کے ورکر، انہوں نے ایک نیا بیانیہ دیا ہے اس قوم کو، اور یہ وہ بیانیہ ہے جو پاکستان کو آگے مستحکم کرے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس پی کا قیام پاکستان کے اندر، خصوصاً سندھ کے شہری علاقوں کے اندر، ایک بہت مثبت اقدام ہے جو بغیر کسی تعصب کے آگے بڑھ رہا ہے۔ چلے سر، تھینک یو سو مچ، اپنا آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ تو دیکھا آپ نے ناظرین، ان کی سوچ ایک بہت ہی اچھی سوچ ہے کہ مطلب پاکستان کے جھنڈے کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری قوم کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میری قوم سے یہی اپیل ہے کہ یہ سوچ اپنے دماغوں سے نکال دیجئے کہ آپ اپنا ووٹ ضائع کریں گے، اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کریں، اپنے ووٹ کو کارآمد بنائیں، اپنے آنے والے 5 سال کو بہترین بنائیں، اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کی فیوچر کے بارے میں سوچیں، اپنی قوم کی فیوچر کے بارے میں سوچیں، کم از کم پاکستان کے فیوچر کے بارے میں سوچیں۔ رحیم، میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے انعقاد کے اندر پاکستان کی بقا شامل ہے، اور ہمیں اور آپ کو مل کر اس پاکستان کے لیے آگے بڑھ کر آنا ہے۔ اس کے اندر جو کچھ خرابیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے نوجوان قیادت، پی ایس پی کے نوجوان قیادت آپ کے سامنے آئی ہے۔ مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، ان کے تمام ورکر، ان کے وہ نمائندے جو یہاں الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں ان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 25 تاریخ کو آپ لوگ سب نکلیے اور ڈولفن کے اوپر اپنا ووٹ کاسٹ کریں، تاکہ وہ آپ کے مسائل کے حل، آپ کے بچوں کی جو ملازمتیں ہیں، آپ کے بچوں کا جو مستقبل ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈولفن کے اوپر ووٹ لگا کے پی ایس پی کو کے امیدواروں کو کامیاب کرائیں۔